گروپس بن گئے. اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, یقین جانے یہاں جو آرگنائزیشنز میں نے کام کیا ہے, مجھے وہاں چیلنج یا جو تکلیف ہوتی تھی وہاں ہوتی تھی کہ وہاں وہ ڈسکرمنیشن ہوتی تھی کہ جی یہ جو 3 کالجز ہیں ان سے جو ہم کسی کو لیں گے تو اس کو زیادہ سیلری دیں گے, اور یہ جو باقی 3 کالجز ہیں ان سے اگر ہم کسی کو اٹھائیں گے تو اس کو کم سیلری دیں گے. دونوں کی ماسٹرز ڈگری ہے. میں نے کہا یہ آپ ایک بہت بڑی ڈسکرمنیشن اپنی امپلائیز میں کر رہے ہیں, اور اس طرح سے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرسٹ جو ہے وہ کیسے آئے گا. نو ونڈر وائی آج کل کے بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے ڈگری خریدنے کو کہتے ہیں, ڈگری ارن نہیں کرتے ہو. مطلب وہ کالجز کے نام لیتے ہیں کہ مجھے فلاں کالج, اور وہی کہ یہ ایم بی اے وہاں 2.5 لاکھ کا ہے, یہاں 5 لاکھ کا ہے, لیکن 5 لاکھ سے مجھے نوکری اچھی مل جائے گی. تو ہم اس عالم میں ہم کسی تبدیلی کی بات کیسے کریں, کون کرے؟ دیکھیں ہمارا جو کلچر ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی مجھے کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ شہباز ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارے یہاں ترقی بہت ہو رہی ہے, نئے مالز شہر میں کھل رہے ہیں, نئے کافی شاپ شہر میں کھل رہے ہیں, نئے ریسٹورنٹس شہر میں کھل رہے ہیں. میں نے کہا آئی ایم سوری لیکن دیز آر ناٹ دا انڈیکیٹرز آف اکنامک سکسیس, کیونکہ یہ جو کافی شاپ یا جو مال ہے اس میں وہی 2 سے 3% لوگ جا سکتے ہیں جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں جو باقی 97% 98% پاپولیشن ہے اس کا کیا حال ہے, تو اس کے بارے میں آپ جو بالکل آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. آپ یہاں 1.5 سال میڈیا سے بھی ریلیٹڈ رہے, ایک نجی چینل سے بھی اور حکومت کے ٹی وی سے بھی, اور ماشاءاللہ کافی پروگرام بھی کیے. تو میڈیا سے بھی آپ کا ایکسپوجر آپ نے دیکھا ہے, اندر سے بھی دیکھا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے. کبھی خیال آیا کہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ 2% لوگ جو ہیں وہ تو پریویلیج کلاس ہیں, 98% نہیں ہیں, وہ زندگی کو دونوں سروں سے جلاتے ہیں. کبھی خیال آیا کہ جو ہمارے کوکنگ شوز ہوتے ہیں وہ کس کے لیے ہم دیتے ہیں؟ آپ نے خود ہی اپنے سوال کا میرے خیال سے جواب آپ کو پتا ہے. وہ ایگزیکٹلی دیکھیں کوکنگ شوز آپ پورا جتنے بھی کافی آپ دیکھ لیں جو انٹرٹینمنٹ ہے اور یہ سب کچھ ہے, اور اس پہ جو آپ کلچر دکھا بھی رہے ہیں, یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے جو ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے یہ ایک بہت ہی ایک اسمال پرسنٹیج آف دا پاپولیشن اس کا کلچر ہے. تو آپ جو ہے نا وہی ہم نے اپنے آپ کو بالکل وہ کہتے ہیں نا اس برج کے اس پار بند کیا ہوا ہے کہ یہ ہم اپنی 4 دیواری کے اندر پروٹیکٹڈ ہیں, تو ہمیں دنیا کا کوئی ہمیں غرض نہیں ہے کہ باقی کیا ہو رہا ہے. لیکن میں ایک میڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں, میرے جو پسندیدہ جن کو میں نے ایڈمائر کیا ہمیشہ, لیری کنگ جو میرے فیوریٹ تھے, آپ پتہ ہے سی این این پہ آتے تھے, اب تو ریٹائر ہو گئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ان کی ایک چیز جو مجھے پسند تھی, اور مجھے آپ میں بھی کوئی وہی پرسنالٹی لگتی ہے کہ نہیں, ایک تو ریسپیکٹ اینڈ دین دا وے یو آسک پراپر کوسچنز ود وہ کہتے ہیں نا, آپ نے مجھے تھوڑا سا ریسرچ کیا تو آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. ورنہ آج کل جو ایک مسئلہ میں نے میڈیا میں بھی دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ لٹرلی ایک تو بدتمیزی والا کلچر ہے کہ فریڈم آف سپیچ کا مطلب ہے کہ اف آئی ایم اے ہوسٹ, اور میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ جی میرا یہ کام ہے کہ میں اپنے گیسٹس کے نا جب تک حشر نشر نہ کروں یا ان سے زیادہ گفتگو نہ کروں تو وہ پروگرام نہیں چلتا. آپ دیکھیں جو جتنے بھی وہ ہمارے کرنٹ افیئرس کے ٹاک شوز ہوتے ہیں, اٹس اے جوک, آئی ایم سوری. بہت اچھی بات ہے, مگر آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا کہ انہی پروگرامز کی ریٹنگز بھی بہت آتی ہیں؟ مرچ مسالہ ہے نا, تو کون پسند کر رہا ہے؟ اٹس WWF ریسلنگ. آپ دیکھ رہے ہیں دورہ کشتی, آپ دورہ کشتی دیکھ رہے ہیں 4 لوگوں کے درمیان, تو آپ کو مجھے مزہ نہیں آئے گا. اٹس انٹرٹینمنٹ, اٹس ناٹ کرنٹ افیئرز. اس کا مطلب ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی بھوکی ہے. اے بی ایز اے ابھی جب پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ میڈیا ابھی بہت انفینسی سٹیج میں ہمارے ملک میں, تو ابھی یہ نیا آیا ہے, تو اس کی گلیٹر ہے, اس کا ایک چکا چوند ہے. تو وہ لوگ, وہ میسز جو اس سے پہلے بند ڈبوں میں ان ساری شخصیات کو دیکھتی تھیں, کیا وہ جو خوش ہو رہی ہیں ریئل لائف ڈراماز دیکھ کے, تو یہ کس مائنڈ سیٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کی. آپ کو پتا ہے کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ اتنی تکلیف میں ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا چلو بھائی تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ دیکھ لو, تھوڑے سے گانے دیکھ لو, تھوڑا سا ڈرامہ دیکھ لو, تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو سکون میں لانے کے لیے, میرے خیال سے وہ اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے یہ چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن آئی تھنک دس از یہ ایک ایسی چیز ہے جو آہستہ آہستہ جا کے وہ ہم کہتے ہیں نا میچور ہو جائیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوتا ہے, بریک پہ جاتے ہیں اور پھر بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. خواتین حضرات, شہباز علی بیگ سے یہ دلچسپ گفتگو جاری ہے, کہیں جائیے گا مت, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں.
ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان پاکستانی شہباز علی بیگ، ویری پراؤڈ پروفیشنل. شہباز، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے سیو دا فیوچر آف پاکستان. بدقسمتی سے مجھے زیادہ موقع نہیں ملا اس کو پڑھنے کا، لیکن اس کا جو عنوان ہے وہی اتنا کیچی ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا کیا اندر ہوگا اور کس پوائنٹ آف ویو سے ہوگا. اینگل کیا لیا ہے آپ نے؟ دیکھیں، اس کا اینگل بہت سمپل ہے، اور اس کتاب کا جو مقصد لکھنے کا تھا نا وہ یہی تھا کہ آپ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ٹرینڈ یا آپ کا جو ملک ہے وہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے. لیٹ می گیو یو کپل آف اسٹیٹسٹکس، ابھی لیٹسٹ والی. یہ اپنے مطلب یہ بڑی خوفناک چیزیں. ایک اسٹیٹسٹک ہے، یہ ابھی کا سروے ہے 2010 کا، جس کے اندر تھا کہ these are the happiest countries of the world and here are the saddest countries of the world. جو saddest countries ہیں دنیا کی، اس میں چوتھے نمبر پر پاکستان کا نام ہے. ایتھوپیا تیسرا ہے، پاکستان چوتھا ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی ایک خوفناک سٹیٹسٹک ہے اور ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو جب یہ اس قسم کی صورتحال ہونا، تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ کا فیوچر آپ کو بچانا ہے. آپ پریزنٹ تو آپ کا خراب ہے، لیکن آپ کو فیوچر بچانا ہے. صحیح. دیکھیں، آپ یورپ میں، امریکہ میں جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں، ان کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے، اور وہ بہت پریشان ہیں ان کے اکانومسٹ. وہ یہ ہے کہ ان کے ایجنگ پاپولیشن ہے. وہ کہتے ہیں بائی 2020 2030 ہمارے پاس پاپولیشن نہیں ہوگی کہ وہ ہماری اکانومی کو چلا سکے. بوڑھے زیادہ ہوں گے، آلریڈی 65% پلس وہاں بوڑھے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو کرائسس. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو کینیڈا کا ویزا ملتا ہے؟ اس لیے نہیں کیونکہ وہ ہمیں بڑا پسند کرتے ہیں، بیکاز دے نیڈ ہیومن کیپٹل. پاکستان میں ہمارا جو سب سے بڑا خزانہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ 60 to 65% ہماری یوتھ ہے. تو اگر آپ کہیں کہ جی ہمارے لیڈران جو ہیں وہ برے ہیں اور ہمارے ہاں کرپشن بہت ہے، دیکھیں میری اور آپ کی، ہم جو ہیں، ہم جب اس ایج پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ بد سے بدترین ہو سکتے ہیں، بد سے بہتر نہیں ہو سکتے، لیکن یوتھ جو ہے نا، اس کو آپ مولڈ کر سکتے ہیں. تو اس بک کے اندر جو تمام فوکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک نوجوان کو آپ کس طرح سے ایجوکیشن بھی دیں، ایکیڈیمک اور مورل، اصولی جو تعلیم ہے وہ بھی دی جائے. اور اس کا جو وہ کہتے ہیں نا، ایک کانسیپٹ اس بک میں ہے، وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. جو ہمارے ہیں نا، ایک غصے والی کیفیت. ہر شخص جو ہے وہ کبھی بھی سڑک پہ لڑنے لگتا ہے، تو آپ اس کو ٹھنڈا کیسے کریں تاکہ وہ صحیح سوچ رکھے، پازیٹیو سوچ رکھے، تاکہ وہ پازیٹیو چیزیں کرے. اچھا، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے اس کتاب کی. اور یہ اس کا اردو ترجمہ شائع اس کا اردو ترجمہ شائع ہونے والا ہے انشاءاللہ. اس پہ کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ سال کے اینڈ تک اس کا اردو ترجمہ تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان لوگ تک یہ بات پہنچے، یہ پڑھے. یہ کتاب یہاں اویلیبل ہے پاکستان میں؟ یہاں پر ہے، کچھ بک سٹورز میں ہے، جو مشہور بک سٹورز ہیں. لبرٹی بک سٹور میں یہ کتاب موجود ہے. تو خواتین حضرات اور میرے نوجوان دوستو، کوشش کیجیے گا کہ شہباز علی بیگ کی اس کتاب کو ضرور پڑھیں. بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے، اور اس کے اندر کچھ مستقبل کے خاکے بھی ہیں، اور ہمیں ظاہر ہے آگے کی طرف ہی دیکھنا ہے. اچھا، ہیومن ریسورس، وائی ہیومن ریسورس؟ مطلب آپ گئے، آپ MBA کر رہے تھے، لیکن اس میں پھر آپ نے لیڈرشپ سکلز اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ، اس کو آپ نے اپنے ساتھ اسپیشلائز کیا. وائی ناٹ بزنس 2+2؟ کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں بیٹھ کے آپ کہیں نہ کہیں کچھ انویسٹمنٹس کی باتیں کر رہے ہوتے، کہیں کچھ گھاٹے کی، کہیں آئل مارکیٹ کی، کہیں. وائی ہیومن ریسورس؟ دیکھیں، اگر مجھے وہ کہتے ہیں نا، وہ پروفٹ اور لاس کا اگر مجھے شوق ہوتا نا، تو پھر شاید میں یہاں اتنا ٹائم نہیں خرچ کرتا. لیکن مجھے جو شوق ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں، آپ اور میں، اگر جس کو بھی پیشن ہے اپنے ملک سے کہ جی یہاں ہم بہتری لائیں، بہتری لانے کے لیے ہماری جو ہیومن ریسورس ہے، ہمارے ملک کی جو پاپولیشن ہے، وہ دنیا کی بڑی پاپولیشنز میں سے ایک ہے. تو اگر آپ کا جو ایسٹ ہے، ہمارے یہاں تو مطلب آئل تو نکلتا نہیں ہے مڈل ایسٹ کی طرح، ہمارا ایسٹ جو ہے وہ ہمارا ہیومن کیپٹل ہے. تو اس کے اوپر اگر جتنی توجہ دی جائے وہ کم ہے. تو میں وہ کہتے ہیں نا کہ میں یہاں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے، میں کالجز میں، اسکولوں میں،
ऑर्गेनाइजेशंस में, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में जाके मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ, उनको कोचिंग देता हूँ, उनको जो मैंने सीखा है वो उन्हें सिखाता हूँ, और फिर उनसे सीखता हूँ, जो अच्छी बातें किसी से सीख के दूसरों को सिखाता हूँ कि भाई ये चीजें हैं जो हम सब अगर हम में आ जाएं तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाए। 4 या 5 साल आपने पाकिस्तान में गुजारे, बैंक में भी और इलेक्ट्रिक कंपनी में एज ह्यूमन रिसोर्स गए, मॉड्यूल्स भी बनाए, मीडिया को भी देखा, फिर आप वापस चले गए। क्या वो ग्लिटरिंग चकाचौंध याद आने लगी थी? नॉट एट ऑल। या डॉलर और रुपए का जब आपने कन्वर्जन देखा तो वो बहुत ज्यादा हो गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये चार्म मुझे कभी ना शुरू से था और ना अभी भी है। वापस क्यों लौट गए? नहीं, मैं वापस भी वो कहते हैं ना, देयर इज नो सच थिंग एज परमानेंट। कभी कभार आपको अगर एक सिस्टम को एंड यू हैव बीन, आपकी बात खत्म हो रही है, बीन पिक्ड अप बाय वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल जी, मेरे लिए ऑनर था। मैं यहाँ कराची में बैठा हुआ था, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एंड आई गॉट दिस कॉल एंड ऑफर फ्रॉम अ वेरी रिस्पेक्टेबल कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे मशहूर कंपनी है। और मेरा जो कहते हैं ना, जो मकसद था वो ये नहीं था कि जी परमानेंट ये लेना। मेरा मकसद ये था, कभी कभार मैं आपको एक बात बताऊं, सिस्टम को अगर ठीक करना हो तो कभी कभार आपको सिस्टम के बाहर जाके उसको करना पड़ता है ठीक, या आप उसको कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू लेना पड़ता है। तो मैंने ये सोचा कि बेहतर ये होगा कि मैं अगर थोड़ा सा सिस्टम से बाहर जाऊं और फिर कहते हैं ना कि एक नए जज्बे के साथ वापस आऊं। अच्छा, तो आपका ब्रीदिंग स्पेस है? इट्स माय ब्रीदिंग स्पेस, इट्स माय, वो कहते हैं ना, इट्स माय प्लानिंग स्पेस। अच्छा, तो मैं उस हवाले से गया हूं, वापस मैं यहीं आऊंगा और कहते हैं ना कि I'll come stronger back। और फिर जो करना चाहता हूं मुल्क के लिए वो जब तक नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। हम तो पूरी दुआ करेंगे अल्लाह मियां से कि आप अपने मकसद में कामयाब हो। आपकी वालदा सियासत में है, कुछ वालदा की मदद करते हैं, कुछ लीडरशिप, कोई मॉड्यूल्स, कोई कुछ कोचिंग, कोई कुछ, वैसे उनको जरूरत तो है नहीं माशाल्लाह से, शी इज अ बोर्न लीडर, शी इज अ बोर्न ओरेटर, मगर ये कि बहरहाल आपका तो साथ ज़्यादा आपकी वालदा है, तो कुछ उनकी पॉलिटिक्स में भी हाथ बटाते हैं। लेकिन जब मेरे पेरेंट्स ने पॉलिटिक्स में जाने का वो गए या उनको बुलाया गया, उसमें इनवाइट किया गया, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा, अच्छा, कि व्हाट डू यू थिंक। उन्होंने सारे बहन भाइयों से पूछा, मैं पहला शख्स था, मैंने कहा कि गो अहेड। और वो इस वजह से, क्योंकि देखें बड़ी सैड बात यह है कि हमें जो कुछ लोग मिलते हैं ना हमारे इलाके के, वो कहते हैं, और मैं उनकी आवाज़ बनाना चाह रहा हूँ, आपकी जो वालदा हैं वो इतनी अच्छी खातून हैं, वो इस पॉलिटिक्स में क्यों चली गई। मैं उनसे कहता हूँ कि आप, एक्सक्यूज मी आंटी, आपको ये चाहिए कि आप लोग अपने डिनर्स में पॉलिटिक्स पर बात करते हैं और हमेशा तनकीद करते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा शख्स आप में से उठ के इस चीज़ में गया है तो वो अपने लिए नहीं गया, ना उनको फेम की ज़रूरत थी ना पैसे की, बल्कि इससे दोनों चीज़ें आपकी कम हो जाती हैं। लेकिन इसमें ये एक ऐसी चीज़ है जो वो गए एक सही मकसद के साथ, तो जब वो एक अच्छे असूलों वाला शख्स आप सही मकसद के साथ जाता है तो हम सबको मदद करनी चाहिए उस शख्स की, कि उसको आप डिस्करेज ना करें।